اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ، کہ لوگ قرآن بخاری مسلم سے متاثر ہو کر بزرگوں سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے لوگوں کو بزرگوں سے متنفر کر کے ان کی تطہیر کی ہے، تو وہ بخاری مسلم اور قرآن سے جڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ اور حرمت رسول کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا ضروریات دین کا عقیدہ ہے۔ جو شخص بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے، حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین اور گستاخی کا ارتکاب کرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کے احکام وہی ہیں جو مرتدین کے احکامات ہیں۔ اس کے بارے میں کسی مسلمان کے دل میں کسی قسم کا نرم گوشہ نہیں پیدا ہو سکتا، اور یہی ہمارے اسلاف سے ہمیں یہ بات ملی ہے کہ کسی گستاخ رسول کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق واسطہ رکھنا تو دور کی بات ہے، اسے اپنا مقتدا پیشوا سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو اس کے ساتھ سلام لینا گوارا نہیں کرتے، اس کی شکل و صورت دیکھنے سے نفرت کرتے ہیں، اس کا نام لینے سے نفرت کرتے ہیں۔ جو شخص ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یا توہین کا ارتکاب کرے، یہی بات ہمیں ہمارے اسلاف سے پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان شاتمان رسول اور گستاخان رسول کے خلاف شرعی فتویٰ عائد کیا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کیا۔ جو شاتم رسول کی سزا ہے اس کے اوپر شرعی فتویٰ ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منصب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان گستاخان رسول کے بارے میں شرعی فتویٰ صادر کیا، جس کو مرزا جیلمی کہتا ہے طوفانی فتوے۔ شرعی فتوے اس کو کہتا ہے طوفانی فتوے۔ اب اہل سنت اس مسئلے میں سب سے زیادہ حساس ہیں اور حرمت رسول کے اوپر کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ کوئی بندہ چاہے کوئی بھی کسی مکتبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو، گستاخ رسول کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، اور اس مسئلے میں سب سے زیادہ سخت اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ ہمیں یہ چیز اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف سے، صحابہ اکرام سے لے کر آج تک ہمارے اسلاف سے ملی ہے۔ اب اس عقیدت کو کیش کرنے کے لیے مرزا جیلمی نے ایک حربہ اختیار کیا، اور یہ بات باقاعدہ مرزا جیلمی نے، جیلمی چھوکرے نے، یہ چھوکرے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مرزا جیلمی چھوکرے کے لفظ کو نیگیٹو ورڈ نہیں جانتا۔ مرزا کی ڈکشنری میں چھوکرے کا لفظ ہے، یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کے یہودی کہتے تھے کہ وہ کل کا چھوکرا، یہ کل کا چھوکرا، حالانکہ نہ مدینہ کے یہودیوں نے یہ بات کہی، نہ نقلاً ثابت ہے اور نہ یہ عقلاً بات درست ہے، اور پھر اس کے بعد اس بات کو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں یہ تو نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیلمی چھوکرا یہ ہتھیار کے طور پر، اور اس نے یہ ایک بہانہ بنایا ہے، اور وہ بہانہ کیا کہتا ہے جی میں ان کے سامنے قرآن و حدیث پیش کرتا ہوں، اور یہ قرآن و حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں، تو میں نے قرآن و حدیث کو منوانے کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کو ان کے بابوں سے متنفر کیا ہے۔ اور وہ کس طرح متنفر کیا، ان سے کس طرح بدظن کرنے کی کوشش کی، کہتا ہے کہ میں نے ان کے بابوں کی عبارات اور ان کی کتابوں کے اندر جو کفریہ چیزیں اور گستاخانہ لکھی ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں، تو میں نے پہلے ان کو بابوں سے متنفر کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے بخاری مسلم کے ساتھ لوگوں کو جوڑا ہے، بابوں سے متنفر کر کے بخاری مسلم کے ساتھ، کیونکہ بابوں کی کتابوں میں توہین رسالت اور گستاخی رسول لکھی ہوئی تھی۔ اب چونکہ اہل سنت و جماعت تو اس مسئلے میں، حرمت رسول کے مسئلے میں بہت سخت ہیں گستاخوں کے خلاف۔ اب اس عقیدت کو مرزا جیلمی نے کیش اس انداز سے کیا ہے کہ دیکھیں جی وہ تمہارے بابوں کی کتابوں میں تو توہین رسالت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی گستاخی لکھی ہوئی ہے، تو کہتا میں نے پہلے بابوں سے متنفر کیا اور اس کے بعد میں نے بخاری مسلم کے ساتھ جوڑ دیا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابوں سے متنفر کر کے جس بخاری مسلم کے ساتھ تم نے جوڑنے کا دعویٰ کیا ہے، اس بخاری مسلم کے بارے میں تو تمہارا دعویٰ نہیں ہے نا کہ اس میں توہین رسالت ہے، اس میں تو گستاخی نہیں ہے نا کوئی، بابوں کی کتابوں میں تو تمہارے بقول گستاخی، تو بخاری مسلم میں تو کوئی گستاخی نہیں ہے نا۔ جب ہم مرزا جیلمی کے بیانات دیکھتے ہیں تو مرزا جیلمی صحیح بخاری کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ اور یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی گئی ہے، حضور کی توہین ہے۔ وہ جو بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ فرمانے والا واقعہ ہے، اس کو مرزا جیلمی کہتا ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا جو ارادہ کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، توہین ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ تو صحیح بخاری کے 6982 نمبر روایت میں 6982 میں تو رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ بابوں سے تو تم نے متنفر کر دیا، جس بخاری کے ساتھ جوڑا ہے اس بخاری کے بارے میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اس میں توہین رسالت ہے، اس میں رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ اب اس 6982 کا جواب یہ دیتا ہے کہ نہیں جی ہے تو توہین، لیکن اصل میں یہ ہے کہ یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے واقعہ، اس میں امام زہری جو ہے نا وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے، یعنی یہ بات بلاغات زہری میں سے ہے، متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے، توہین ہے، گستاخانہ واقعہ ہے۔ لیکن اتنی بات کہہ کے مرزا جی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ پھر سوال اٹھے گا کہ امام بخاری اس واقعے کو اپنی اس کتاب میں لے کے آ رہے ہیں جو الجامع صحیح ہے، جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے ہو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، اس میں یہ واقعہ امام بخاری لے کے آ رہے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ امام بخاری اس واقعے کو لے کے آ رہے ہیں، صحیح سمجھ کے لے کے آئے ہیں کہ غلط سمجھ کے لے کے آئے ہیں، توہین رسالت سمجھ کے لے کے آئے ہیں یا کہ اس کو صحیح سمجھ کے لے کے آئے ہیں؟ اگر تم کہو کہ امام بخاری بھی اس کو توہین سمجھتے تھے تو کہیں فٹ نوٹ پہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ واقعہ تو میں نقل کر رہا ہوں لیکن یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے، اللہ کے رسول کی گستاخی ہے، اور تمہیں چیلنج ہے قیامت تک کہ کوئی کتاب اسلاف امت کی شارحین کی کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ یہ رسول اللہ کی توہین اور گستاخی ہے، پرانے سابقہ محدثین میں سے ابن حجر، امام بدر الدین عینی، امام احمد قسطلانی، ان کا حوالہ پیش کر دو، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کی توہین ہے، اور اس بنیاد پر امام بخاری نے یہ واقعہ توہین والا اور گستاخی والا ذکر کیا ہے، اور مرزا جیلمی کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی توہین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری اس توہین رسالت والے واقعے کو لا کر بچ جاتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں؟ کیوں لے کے آئے؟ اگر لے کے آئے ہیں تو ساتھ لکھا ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، اگر نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ان کے نزدیک گستاخی رسول اور توہین رسالت نہیں ہے۔ جس بخاری کے ساتھ تم جوڑنے کا دعویٰ کر رہے ہو اس بخاری میں تو بقول تمہارے تم نے یہ کلیم کیا ہوا ہے، اس نے کلپ چڑھایا ہوا ہے مرزا جیلمی نے اس پوری روایت کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ فرمایا، اس پر کلپ چڑھایا ہوا ہے اور اس کو گستاخی قرار دیا۔ تو جس بخاری کے ساتھ جوڑنے کا دعویٰ کر رہے ہو اس میں تو توہین رسالت ہے۔ اور پھر مرزا جیلمی سے مرزا کے دیرینہ ساتھی علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا کہ آپ بخاری کا دفاع کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں تو جتنے منکرین حدیث ہیں وہ سارے کے سارے صحیح بخاری کو کوٹ کرتے ہیں، اس میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو آپ صحیح بخاری کا دفاع کرتے ہیں، وہ واقعات کون سے ہیں؟ اس میں میں ایک تو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں ایک تو یہی خودکشی والا واقعہ جس کو مرزا نے توہین رسالت قرار دیا، اور ایک صحیح بخاری میں 364 نمبر روایت ہے، میں اس کا ترجمہ اسلام 360 وابیوں کی ایپ سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے کعبہ کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈو رہے تھے، اس وقت آپ تہمت باندھے ہوئے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تہمت کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کانوں پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہمت کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا، اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ صحیح بخاری کے اندر 364 نمبر جو روایت ہے، اس روایت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہمت کھول کے اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور قریش کے لوگ بھی وہاں موجود تھے اور کعبہ کے لیے پتھر ڈو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کو کسی نے ننگا نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ 364 نمبر روایت موجود ہے۔ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخان رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ بھائی یہ جو واقعہ صحیح بخاری میں آیا، اس پر منکرین حدیث نے اعتراض کیا تو مرزا جرمی پتہ کیا کہتا ہے؟ جواب دیتا ہے، جواب یہ دیتا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں منکرین حدیث اعتراض تب کریں جب ان واقعات کی بنیاد پر مسلمانوں نے کوئی عقیدہ بنا لیا ہو۔ ان واقعات کی بنیاد پر اگر عقیدہ بنا لیا ہو تو پھر اعتراض کر سکتے ہیں، یعنی واقعات تو ہیں لیکن عقیدہ نہیں بنایا۔ تو میں پوچھتا ہوں مرزا جرمی سے کہ چشتی رسول اللہ والی جو عبارت یا واقعہ ہے، اس واقعے کی بنیاد پر کس سنی مسلمان نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ کس نے عقیدہ بنایا ہے؟ وہ جھوٹا اور مکذوبہ واقعہ ہے، اور 5 سال پہلے میں اس بات پر ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا، تفصیل کے ساتھ میں نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ ثابت کیا، اور آج بھی میں حوالے پیش کروں گا کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ جھوٹا کتاب میں واقعہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور جو کتابیں مرزا جرمی نے اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھی، جن کتابوں کے ساتھ مرزا جرمی جوڑتا ہے، یہ کتاب مشکات المصابیح، اس میں 4902 نمبر روایت ہے، اور یہی روایت امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں محقق نے اس روایت کو صحیح کہا، اور یہی روایت جو پڑھنے لگا ہوں یہ مسند امام احمد ابن حنبل میں موجود ہے، جس کے بارے میں مرزا کہتا ہے جی اس روایت کو ماننے اور بے ایمان ہو جائیں، اور یہ رسول اللہ کی گستاخی۔ اور یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں۔ پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے۔ بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ فخر کرتے تھے میں تو فلاں اونچے خاندان سے ہوں، تو اسے کہو کہ تمہیں اس نسب کے اوپر فخر ہے نا تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تعزى بعزاء الجاہلیت فاعدوه ولا تکنوا، جو اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو تم اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لو اور کنایا نہ کرو۔ کہتا ہی کہ دیکھیں یہ تو نبی علیہ السلام کی توہین ہے، گستاخی ہے، نبی علیہ السلام اس طرح کی بات کیسے فرما سکتے ہیں؟ اس کو صحیح مانیں اور بے ایمان ہو جائیں۔ اور اس کو صحیح کس نے مانا ہے؟ ناصر الدین البانی نے، اور وہابی علماء کی ایک فہرست ہے پوری جنہوں نے اس روایت کو صحیح مانا ہوا ہے، اور اس روایت کو امام بخاری الادب المفرد میں لے کے آئے، امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں لے کے آئے، اور صاحب مشکات اس کو مشکات المصابیح میں لے کے آئے۔ یہ جو مرزا کے ٹیبل کے اوپر پڑی ہوتی ہے، جن کتابوں کے ساتھ کہتا ہے میں جوڑ رہا ہوں، اور اسی روایت کے بارے میں مرزا یہ کلیم کر چکا ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، اس کو مانے اور بے ایمان ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتابوں میں آئیں تو تم نے کبھی یہ کہا ہے کہ ان کتابوں کو چھاپنا بند کر دو، ان کتابوں سے یہ نکال لو، ان کتابوں کو بند کر دو، پابندی لگا دو، بین کر دو؟ جو تم نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، کشف المحجوب ہو، حشر بہشت ہو، وہ ہم ٹیبل پہ رکھ کے بات نہیں کرتے، ان کا تو درجہ بہت بعد میں، سب سے پہلے قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اور اس کے بعد جا کے درجہ آتا ہے تصوف کی کتابوں کا، اور ان تصوف کی کتابوں کے بارے میں ہمارا نظریہ اور ہمارے اسلاف اور اکابرین کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حوالے پیش کروں گا۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔
اور پھر اوپر سے اس نے جھوٹا یہ بہتان لگایا اور افترا باندھا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. کون بریلوی مسلمان ہے؟ آپ کسی ریڑھی چھاپڑی لگانے والے بالکل سمپل سادہ بندے سے جا کے پوچھ لیں، وہ اس واقعے کو کہے گا کہ جناب چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا صحیح ہے. میں کہتا ہوں جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا صحیح ہے، کافر ہے وہ بندہ، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جو یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا درست ہے، کلمہ پڑھنا صحیح ہے. بلکہ ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتاوی ہے، فتاوی رضویہ، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719 پہ انہوں نے واضح لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انا رسول اللہ، او قال بالفارسیت من پیغمبرم، یا فارسی میں یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں، یرید بہی من پیغام می برم، اور مراد اس کی یہ ہو کہ میں پیغام لانے والا ہوں، پیغمبر کہنے سے مراد کچھ اور لیتا ہو تو تب بھی وہ کافر ہو جائے گا. اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ کہے یا اپنے آپ کو پیغمبر کہے. تو چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کلمہ درست ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ کفریہ ہے. جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا درست ہے وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ کہتا ہے بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. کس بنیاد پہ؟ وہ حشت بہشت کے اندر ایک جھوٹا واقعہ ہے، اس بنیاد پہ. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ حشت بہشت کے اندر جو 8 رسالے جمع ہیں ان میں ایک رسالہ ہے فوائد السالکین. اس فوائد السالکین رسالہ میں یہ جھوٹا واقعہ موجود ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ میں تصریحات پیش کرتا ہوں کہ ہمارے آئمہ نے، ہمارے اسلاف نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ چشتی مشائخ کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان میں بہت ساری ایسے رسائل اور کتابیں ہیں جو جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں. ان میں سے ایک حوالہ سنیں، فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 15 ہی سے صفحہ نمبر 555 اور 556. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں. بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں. بہت سے رسالے کن کی طرف؟ اکابر چشت یعنی چشتی بزرگوں کی طرف منسوب ہیں جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے اسی کتاب فوائد السالکین کی تو یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 491. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی. جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ سری کذب جری کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم یعنی جن کی طرف یہ کتابیں فوائد السالکین، دلیل العارفین وغیرہ منسوب کی گئی ہیں، حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں. بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں. پہلے تو یہ ہمیں ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں ان کی ہیں کہ نہیں، کیونکہ بہت ساری جھوٹی کتابیں اکابرین چشت کی طرف لوگوں نے منسوب کر کے چھاپ دی ہیں. پہلے ثبوت پیش کرو، کیونکہ کیا حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی روایتیں منسوب نہیں ہیں؟ وہاں تو پورا راویوں کا سلسلہ سند موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جب دیکھتے ہیں کہ راوی کذاب اور جھوٹا ہے تو اور دیکھتے ہیں تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ روایت جعلی ہے، موضوع ہے، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے. تصوف کی کتابوں میں تو سند بھی کوئی نہیں، اور جن کتابوں سے یہ واقعہ پیش کر رہے ہو ان کتابوں کی تو اپنی اتھینٹسٹی کوئی نہیں. ان کتابوں کے بارے میں ہمارے اسلاف نے کیا لکھا ہے؟ تقریباً 400 سال پرانے بزرگ ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمہ اللہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے صفحہ 82 پہ لکھتے ہیں، توجہ سے سنیے، شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداست. شیخ فرید الدین اور قطب الدین بختیار کاکی
اور چشتیوں کے مشائخ میں سے کسی شخص نے بھی تصنیف نہ کرداست، کوئی کتاب نہیں لکھی۔ شیخ عبدالحکم محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر نے اور قطب الدین بختیار کاکی نے کتابیں کوئی نہیں لکھی، مشائخ چشتی نے کتابیں کوئی نہیں لکھی، اور یہ جو کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں ان کی سند درکار ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں بھی کہ نہیں، اور پھر جھوٹے واقعات، اور اس میں ایسے ایسے قصے لکھے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل واضح انداز میں اس بات کی صراحت کر دی کہ یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹی منسوب ہیں، اور پھر جلد 22 کے صفحہ 515 پہ لکھتے ہیں کہ اکابر اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کے ارشادات کثیرہ سے ثابت کیا ہے کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں۔ حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو کہ بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے، اور دامن اولیاء سے پاک۔ ہم اس کو ناقل پر رد کر دیں گے کہ نقل کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے، نقل کرنے والے سے خطا ہوئی ہے، اولیاء کا دامن اس سے پاک ہے، اور ہوئی ہے غلطیاں۔ ناقلین نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، صحابہ کرام کی طرف منسوب کیا۔ ناقلین سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھتا ہوں۔ ناقلین سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ طبری، اور یہ ہے کتاب حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری، دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مصر کے لوگ آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم نے امیر معاویہ کے پاس جانا ہے تو جا کے ان کو خلیفہ نہیں کہنا، امیر نہیں کہنا، جب سلام لینا ہے۔ تو وہ اہل مصر جب آئے تو آ کے کیا کہا انہوں نے، یہ دونوں کتابوں میں واقعہ موجود ہے، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، آ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ مصر کے لوگ آئے، اس گروہ نے حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کہا، یہ دونوں کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے واقعہ صحیح ہے جھوٹا ہے، یہ کسی جھوٹا واقعہ کسی نے منسوب کر دیا ان کی طرف، جبکہ تاریخ کی جو بہت بڑی کتاب ہے تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے واقعہ نقل کیا، اس کا رد بھی نہیں کیا۔ تو ناقلین نے، روایت کرنے والوں نے کتنے کتنے جھوٹے واقعات صحابہ اکرام کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب کی، اسی طرح اولیاء اللہ اور امت کے علماء کی طرف جھوٹے واقعات منسوب ہوئے۔ اور ناقل کی غلطی کی ایک مثال میں مرزا جیلمی سے پیش کرتا ہوں، وہ اس طرح کہ مرزا جیلمی نے ریسرچ پیپر لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام، اور اس میں علماء کا نظریہ نمبر 13 لکھا ہے، اور اس علماء کے نظریہ نمبر 13 میں مرزا جیلمی نے اس کتاب ہشت بہشت جو کہ شبیر برادرز سے چھپی ہے، اس میں فوائد السالکین ہے اور صفحہ نمبر اس کا 19 ہے، یہاں بھی صفحہ نمبر 19، اور اسی کتاب سے نقل کیا ہے حوالہ۔ جب ہم صفحہ نمبر 19 نکالتے وہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ، تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو خواجہ صاحب نے کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ خواجہ صاحب نے آنے والے کو کہا کہ چشتی رسول اللہ کو یہ واقعہ ہشت بہشت کے صفحہ 19 پر خواجہ صاحب کی طرف منسوب ہے، جبکہ مرزا جیلمی نے یہ واقعہ اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 علماء کا نظریہ نمبر 13 کے تحت ذکر کیا، تو کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس بندہ آیا اور قطب الدین بختیار کاکی نے اس کو یہ کہا کہ پڑھو چشتی رسول اللہ۔ اسی کتاب سے مرزا نے نقل کیا ہے، لیکن نقل کرنے میں مرزا سے خطا ہوئی ہے، مرزا سے غلطی ہوئی کہ جو واقعہ منسوب ہے خواجہ معین الدین کی طرف، مرزا نے نقل کیا ہے خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کر کے، وہی کتاب، وہی ایڈیشن، وہی صفحہ۔ تو مطلب کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا کہ غلطی ہوئی۔ جب مرزا جیلمی اصل کتاب سے اپنے ریسرچ پیپر میں نقل کرے خطا ہو سکتی ہے، تو باقی جو ناقلین ہیں 800 سال پرانے بزرگ کی طرف ایک واقعہ منسوب کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہوگا، کیا کیا انہوں نے گول کھلائے ہوں گے۔ تو یہ جھوٹا واقعہ تصریحات ائمہ سے
اور اہل سنت و جماعت کے بزرگوں سے میں نے بحمد تعالیٰ امام اہل سنت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ سے ثابت کر دیا کہ یہ مشائخ چشت کی طرف یہ اس طرح کی باتیں اور واقعات جھوٹے منسوب ہیں۔ اب یہ کہتا جی کہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، پھر ان پر فتویٰ لگائیں۔ اگر آپ یہ کہتے چشتی رسول اللہ کہنا یہ کفر ہے تو ان پہ فتویٰ لگائیں۔ یہی سوال مرزا جیلمی سے ہوا کہ مرزا صاحب آپ پھر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ تو مرزا پتہ کیا کہتا؟ مرزا کہتا جی اس میں احتمال اتنے پرانے بزرگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف لوگوں نے جھوٹی باتیں منسوب کر دی ہوں۔ عبارت میں فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو۔ ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی باتیں آن کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا نا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ۔ تم کہتے ہو احتمال، ہم کہتے ہیں کہ یقین ہے کہ یہ ان کی طرف جھوٹی منسوب ہے۔ اگر تم اس بنیاد پہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ پہ فتویٰ نہیں لگاتے، ان کو کافر قرار نہیں دیتے کہ ہو سکتا ہے ان کی طرف جھوٹی منسوب کر دی ہو، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہو نہیں سکتا ہے۔ میں ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں اور یہ واقعہ ان کی طرف جھوٹا منسوب ہے، اور یہ جہاں جہاں واقعہ موجود ہے یہ واقعہ اتنا اضطراب کا شکار ہے، کہیں میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ ہے۔ خود مرزا جیلمی نقل کر رہا ہے تو مختار کاکی کے نام لے رہا ہے، اور اس حاشت میں اس میں یہ واقعہ موجود ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹا اور مکذوبہ واقعہ ہے جس بنیاد کے اوپر مرزا جیلمی نے صرف بہانہ بنایا ہے سنی مسلمانوں کو، سنی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور کہتے ہی میں بابوں سے متنفر کر کے کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اور جن کتابوں کے ساتھ جوڑنے کا دعوے دار صحیح بخاری، اس کے بارے میں یہ کلیم کر چکا ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی ہے، روایت نمبر 6982 میں۔ یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹے گی کہ نہیں جی وہ بلاغات ظہری میں سے ہے۔ سوال اگلا پیدا ہوگا کہ وہ جو خودکشی کرنے والا واقعہ ہے یہ توہین رسالت ہے تو بلاغات ظہری نہیں، اس کی متصل سند پیش کر دیں گے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری اس کو لے کے کیوں آئے؟ اگر لے کے آئے تو ساتھ نیچے لکھا کہ یہ توہین رسالت ہے، یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے، کیوں نہیں لکھا؟ پھر تم نے یہ کہا ہے کہ دارالسلام کو کہ اس کو نکال دو، اس کو چھاپنا بند کر دو۔ سارا زور اور سارا غصہ صوفیہ اور تصوف کی کتابوں کے اوپر کیوں ہے؟